الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آقا کائنات رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم کونین کی والی حاضر ناظر نبی غیب دا نبی جناب سیدنا شفیعنا رؤوفنا رحیمنا مالکنا ملکنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا میں عقیدت و محبت کے ساتھ زندہ دل کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی سریعا 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 فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واہ کیا جود و کرم ہے شہر بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. امام فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے. سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید خلیفہ سرکار سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ حضور فاتح بلگرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال بھی ہے. آپ کا عرس مقدس اللہ تعالی ہم سب کو حضور فاتح بلگرام کے فیضان سے المعظم کی 15ویں شب ہوگی. اس شب کو عرف عام میں شب برات کہتے ہیں. اس مقدس اور بابرکت شب کو دیگر تمام براتوں میں ایک خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، جس کی ہر ساعتیں انوار و رحمت میں ڈوبی ہوئی ہیں. جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اسی طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں آسمانوں پر ہے. شب برات وہ عظیم رات ہے جسے آسمانوں میں فرشتوں کی عید کہا جاتا ہے. یہ عظیم شان شب گنہگاروں کی بخشش، مغفرت اور جہنم سے نجات کی رات ہے. یہ رات ذکر و فکر کی رات ہے. یہ رات تسبیح و تلاوت کی رات ہے. یہ رات لطف و عطا کی رات ہے. یہ رات توبہ و استغفار کی رات ہے. یہ رات مغفرت کی رات ہے، گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے. اگر گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہو، چین سکون میسر نہیں آتا، تو یہ کہیں اور حکیم کے پاس نہیں بلکہ احکم الحاکمین رب العالمین کی بارگاہ سے حاصل ہوگا. حضرت سرکار سیدنا بایزید بستامی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور ایسا ہے جو سانپ کھاتا ہے، اور جب وہ سانپ کو نگلتا ہے تو سانپ کا زہر اس کے پورے بدن میں پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اب وہ جو بدن میں اس کے سانپ کو نگلنے کی وجہ سے زہر پھیلا ہوا ہوتا ہے، وہ سارا زہر اس آنسو کے ذریعے بہہ جاتا ہے، اور پھر اس جانور کو قرار مل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت باعث مستعمل فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا زہر اس انسان کو بے سکون کر کے رکھ دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ زہر حد سے بڑھنے لگتا ہے تو انسان توبہ کرتا ہے، رب کی توفیق سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو رب کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اس کا باطن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس رات کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی شعبان کی شب آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ آنے والی یہ مقدس اور بابرکت شب بے پناہ برکتیں لیے ہوئے ہیں، اس رات کی برکتوں سے ہر کوئی اپنا دامن بھرتا ہے، ہر کوئی اس کے فیضان سے مالا مال ہوتا ہے، ہر کوئی اس مقدس شب برات کی نورانی برکتوں سے رب کی توفیق سے مالا مال ہوتا ہے، مگر ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اس مقدس شب میں بھی مغفرت سے، نجات سے، اس شب کی رحمتوں سے محروم رہنے والے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب کا شریک جانتا ہو، مانتا ہو۔ دوسرا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، یعنی جو دل میں کسی کی عداوت و دشمنی کو چھپائے رکھے، نفرت و غصہ دبائے رکھے۔ اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتوں کو توڑنے والا بھی اس رات کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ والدین کا نافرمان بھی ہے، وہ بھی اس رات کی برکتوں سے محروم ہے۔ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کی اذیت کا سبب بنا، وہ اس رات میں محروم رہے گا۔ آج ایسے لوگ، ایسے بیٹے موجود ہیں جو اپنی ماں کو اذیت دیتے ہیں۔ ماں بیمار ہے، اس حال میں بھی ماں کی خدمت تو دور، ماں کو کھانے پینے تک کے معاملے میں پریشان کرتے ہیں۔ ایسی اولادیں لاکھ عبادت کرے، لاکھ ریاضت کرے، کوئی اس کا فیض اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو آج کی شب میں محروم رکھتا ہے۔ آج کی آنے والی رات جو ہے، جو شب ہے، وہ یقیناً رب کا انعام ہے، رب کا فضل ہے، رب کا کرم ہے۔ ماں باپ کے قدموں پر اپنی پیشانی رکھ کر چاہیے کہ معافی طلب کرے۔ والدین کو رب نے ایسا بھی عطا فرمایا ہے کہ ان سے معافی طلب کریں گے تو ضرور وہ کیسی بھی اولاد ہو اس کو معافی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ والدین کی معافی کا پروانہ یہ بھی رب کی ایسی نعمت ہے کہ رب والدین کی دعاؤں کی برکتوں سے اس اولاد کو بھی جو اب تک کے نافرمانی کیا لیکن والدین نے معاف کیا، اس کے بعد اس معافی کی برکتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ایسی نافرمان اولاد کو بھی شب برات کی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسے ہمارے علاقوں میں اپنے اس علاقے یا اپنے اس محلے کی بات کروں تو ہمارے درمیان بھی اس مسجد میں ایسے لوگ یا ایسے نمازی ہیں جو یہاں پر تو بظاہر بڑے نمازی معلوم ہوتے ہیں، لیکن والد گھر میں ان کے وجود سے پریشان ہے۔
یعنی اتنی ہمت تک نہیں ہے کہ ان کی شکایت کسی کو کر سکے. ہم تک وہ بات پہنچاتے ہیں تو بذریعے خط کسی کے ذریعے وہ شکایت اپنے بچے کی ہم تک پہنچاتے ہیں. ایک تو ایسی والدہ ہے کہ ایسی مریضہ ہے کہ سمجھیے کہ اس کا لمحہ لمحہ وہ دن بس گن رہی ہے کہ کب میں رخصت ہوں اس دنیا سے. ایسی اولاد ہے کہ اس ماں کو بھی ایسے ماحول میں اور ایسے نازک وقت میں گھر سے باہر نکلنے کی صلاح دیتے ہیں. اپنے گھر پہ جاؤ, اپنا کھانا الگ بناؤ. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایسے سنی بھائیوں کو ہدایت فرمائے, والدین کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اعمال کی خرابی یہ آج کی مقدس شب میں محرومی کا سبب ہے. یاد رکھیں جب اعمال میں خرابی ہوتی ہے تو یہ گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس مقدس رات میں وہ برکتوں سے محروم رہتا ہے. تو وہ جس کا اعمال نہیں بلکہ عقیدہ خراب ہو, ایمان کی دنیا تاریک و اندھیری ہو, اس ناپاک شخص کا اس رات میں کیسے حصہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ جن کے عقائد گندے اور گھنونے ہیں ان کا یقیناً اس رات میں کوئی حصہ نہیں. ان کی دنیا برباد, ان کی آخرت بیکار. جب والدین کے نافرمان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں تو جو اللہ و رسول کا نافرمان ہے, اللہ و رسول کی بارگاہ کا گستاخ ہے, اس کا اس رات میں کیسے حصہ ہو سکتا ہے؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ الحمدللہ شب برات یہ صرف اور صرف سنیوں کی رات ہے, یہ صرف غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے, یہ رات عاشقان مصطفیٰ کے لیے ہے. اس رات میں گستاخان رسول, گستاخان اہل بیت, گستاخان صحابہ کا کوئی حصہ نہیں. وہ جو صرف اپنی نمازوں پر بھروسہ کرتے ہیں, دکھانے کے لیے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, چلے کرتے ہیں, مگر دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہے. دلوں کے اندر صحابہ کرام بزرگان دین کی عداوت بھری ہے, تو ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور دنیا و آخرت میں یقیناً ایسے لوگ ذلیل و رسوا تھے, ذلیل و رسوا ہے اور ذلیل و رسوا رہیں گے. اگر کوئی ایسی نماز پڑھے جو عشق مصطفیٰ سے خالی ہو, محبت مصطفیٰ سے خالی ہو, عظمت مصطفیٰ سے خالی ہو, دل میں نعوذ باللہ نبی کی دشمنی ہو, تو وہ نماز خدا سے قریب نہیں کرتی ہے. مومن کی نماز کیسی ہے؟ نماز وہ نماز ہے جو خدا سے قریب کرے. وہ نماز رب نے مومنین کو عطا فرمائی ہے. مومنین کی جو نماز ہے وہ نماز خدا سے قریب کرتی ہے. کیوں؟ وہ نماز عشق مصطفیٰ میں ادا کی جاتی ہے. وہ نماز اس ایقان کے ساتھ ادا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو اپنے محبوب کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. کوئی یہ عقیدہ سنی کا نہیں ہوتا کہ ہم کو نماز کی قبولیت کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے ولیوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, عبادت ہم کرتے ہیں لیکن قبولیت حضور کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں ہوتی ہے. ہم تو نماز ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ ہم جب التحیات بھی پڑھتے ہیں تو السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن السلام علیکم ایھا النبی کہے, یعنی اے نبی آپ پر سلامتی ہو, تو اس وقت نماز میں اس وقت نبی کا خیال لانا فرض ہے. نبی کا خیال لانا فرض ہے. تو ہماری نماز تو نبی کی محبت کے خیالوں میں ہوتی ہے. اس لیے کہ یہی نماز صدیق اکبر نے پڑھی ہے, یہی نماز صحابہ کرام نے پڑھی ہے, اور صحابہ کرام نے اہل بیت میں نماز اس طرح پڑھ کر بتایا ہے کہ بغیر عشق مصطفیٰ کے تم لاکھ نماز پڑھو وہ نماز قبول نہیں ہے. اور اگر عشق مصطفیٰ میں زندگی میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ملی ہے تو وہ 2 رکعت بھی عشق مصطفیٰ کے حق میں رب کی بارگاہ میں قبول ہوئے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, اللہ کے ذکر سے اللہ کے محبوب کا ذکر جدا چاہو اور یہ سوچو اور یہ تبلیغ کرو کہ یہی ذکر جنت لے کے جائے گا. تو امام فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, واللہ ذکر حق نہیں گنجی سکتا
ترقی ہے کہ ایسا ذکر جو رسول اللہ کے ذکر سے خالی ہو، صرف خدا کا ذکر ہو اور اس کے محبوب کا ذکر نہ ہو، تو یہ جنت جانے کی ضمانت نہیں بلکہ یہ جہنم کی کنجی ہے۔ ایسا ذکر ایک بندے کو جنت میں نہیں بلکہ جہنم لے جائے گا۔ اس لیے ذکر وہی ہے جو ذکر کرنے کا شعور ہمیں ہمارے کلمے نے عطا فرمایا ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک رسول کی رسالت کا اقرار نہ ہو، اس پر ایمان نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں جب تک نبی کی محبت کا خیال نہ ہو تو نماز نہیں ہے۔ اس لیے یہ نماز، یہ جو وہابی پڑھے، یہ تبلیغی جماعتی پڑھے کہ ان کی نماز میں گدھے کا خیال آئے نماز ہو جاتی ہے، گھوڑے کا خیال آئے نماز ہو جائے، خچر کا ہائے نماز ہو جائے، یہاں تک کہ معاذ اللہ زنا کا خیال آئے تو ان خبیثوں کی وہابیوں کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن نبی کا خیال آئے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے کتنے بڑے دشمن نبی تھے، ان کے دلوں میں کتنی دشمنی ہے نبی کی کہ گدھے کے خیال سے بدتر نبی کا خیال ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ایسے کہ گدھے کا خیال آیا نماز ہو جاتی ہے، لیکن نبی کا خیال آیا نماز ان کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے ان کی اصلیت، یہ ان کی نماز نہیں ہے ان کی اٹھک بیٹھک۔ نماز وہی نماز ہے کہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں اور دل جھکے محمد رسول اللہ کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری نماز ایسی نماز ہے کہ ہماری نماز میں گدھے گھوڑے کچے کا خیال نہیں آتا۔ گدھوں کے نماز اٹھک بیٹھک میں گدھوں کا خیال، جانوروں کے، جانور سے بدتر ہی جانور وہابی ہے، گستاخ رسول کہ ان کی نمازیں، ان کی اٹھک بیٹھک ایسی ہے کہ زنا کا خیال آئے نماز ہو جاتی ہے۔ ہماری نماز ایسی نہیں ہے۔ ہماری نماز کو جب تک ذکر خدا نہ ہو اور اس کے ساتھ السلام علیکم ایھا النبی کی برکتیں نہ ہو، اس وقت تک ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ عقیدہ اور اس عقیدے کی تجدید 14ویں صدی میں امام احمد رضا نے کی ہے۔ ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہے اور ان وہابیوں کو تو تھانوی کی قبر پر جوتے مارنے چاہیے کہ جنہوں نے ان کو یہ عقیدہ دیا، اور آج یہ خبیث اسی عقیدے کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ اور یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ آج ہمارے سنی کہلانے والے ایسے وہابیوں کے ساتھ، جانوروں سے بدتر کمیوں کے ساتھ نہ اٹھتے بیٹھتے چائے پیتے کھانا کھاتے ہیں، اسلامیہ کرتے ہیں، ان کو برا لگتا ہو تو ان کو مرچی بھی لگتی ہے، کیا ضرورت ہے برا کہنے کی؟ کتابیں چھاپ رہے ہیں، آج بھی کتاب ہندی بازار کے چوراہے پر بکتی ہے، یہی عقیدہ بک رہا ہے۔ وہ تو نبی کی شان میں گستاخی لمحہ کرے اور ہم ہفتے میں ایک بار اس کا ان کا رد کریں اور ان کی مکاریوں سے اپنے سنیوں کو آگاہ کریں تو ان وہابیوں کو کم مرچی لگتی ہے۔ اور ہمارے اندر جو سنی سیکولر لوگ ہیں، سیکولر سنی، اپنے کو کیا کرنے گا، تو ایسے کمینے جو ہوتے ہیں نا وہابیوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے خبیث ان وہابیوں سے زیادہ ڈینجر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہابیوں کے شر سے ہی بچائے اور ایسے سیکولر سنیوں سے ہی محفوظ رکھے۔ الحمدللہ ہم اپنی نماز سرکار کی محبت میں ادا کرتے ہیں، ہماری عبادتیں حضور کے وسیلے سے ہوتی ہیں، اور جتنی ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے حضور کے وسیلے سے کہ جب یہ وسیلہ قبول ہے تو یہ اس کی توفیق سے کی گئی ہماری عبادتیں بھی قبول ہے۔ اس لیے بغیر وسیلے کے جو دنیا میں آیا ہو وہ بغیر وسیلہ کا رہے۔ اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا حال تو مفتی اعظم فرماتے ہیں، وصل مولا چاہتے ہو، اللہ کا وصل چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نزدیکو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ بے وسیلہ کچھ نہیں ملتا، بے وسیلے
ماں نہیں ملتی ہے تو بے وسیلہ خدا کیسے ملے گا؟ ہر چیز دنیا میں ہر کوئی نہ کوئی کسی کا ذریعہ ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ دی گئے کور کو آئے نظر کیا دیکھے. پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے سے کھائے بٹیر ہاتھ نہ آئی تو کوا لے کے چلے. تو یہ ان وہابیوں کا حال ہے کہ ان کی باطنی ٹیوب جو باطنی لائٹ باطنی نگاہیں ہیں وہ اندھی ہو چکی ہیں. تو اس لیے ان کو یہ نظر نہیں آتا ہے ہماری باطنی نگاہیں گرچہ اندھی نہیں ہے کمزور ہے لیکن ہم جن سے وابستہ ہیں نا ہم جن بزرگوں سے وابستہ ہیں سبحان اللہ وہ ایسے ویسے نہیں ہے. ان کا نام بھی غریب نواز ہے. ان کا نام بھی صادر اعظم ہے غوث اعظم ہے حسین اعظم ہے. یہ سب ہمارے نصیب میں ہے الحمدللہ. ان وادیوں سے پوچھو تمہاری جماعت میں کون سا ولی ہے؟ ایک تو ولی نہیں ملے گا. کوا ملے گا اور ان بڑا خرافات ملیں گے. ساری کتابوں میں ہی زندگیاں ملیں گی. ہمارا عقیدہ بھی صاف ہمارے کتابیں بھی صاف اور اللہ والوں کے در بھی صاف و شفاف ہے. غوث پاک خواجہ پاک صادر پاک مخدوم پاک ایسے ایسے اللہ کے ولی ہماری قسمت میں رب نے عطا فرمائے ہیں کہ انشاءاللہ ان سرکاروں کے نام کی برکتوں کے صدقے میں ہمارا بیڑا زمین پر بھی پار ہے زمین میں بھی پار ہے اور قیامت میں بھی پار ہی نہیں ہے انشاءاللہ. اس لیے خوف یہ کرتے ہیں ڈر ان کو لگتا ہے. ہمیں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں اس لیے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کے صدقے میں ہمیں اپنی امان میں رکھے گا. اس لیے آدمی جب کوئی ایک لشکر سے حملہ کرتا ہے یا آدمی اکیلے جاتا ہے اس پر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہا جاتا ہے جہاں اس کو امان ملے جہاں اس کی جان بچے. اور وہ جان بچانے کے لیے بھی جماعت ڈھونڈتا ہے کہ وہ جماعت میں چلے جائے گا لوگوں کے ہجوم میں چلے جائے گا تو بچ جائے گا. اپنوں کے ہجوم میں چلے جائے گا تو اس کی جان بچ جائے گا. تو اس لیے ہماری بھی جان ہمارے ایمان کی حفاظت کہاں ہوگی؟ دامن اسلام میں یعنی مسلک اعلیٰ حضرت. آپ اعلیٰ حضرت کے دامن میں لگے رہو سارے بزرگوں کا فیض ملتا رہے گا انشاءاللہ. آج کی مقدس شب جو آنے والی ہے وہ بائک رائڈنگ کی نہیں ہے. اپنے بچوں کو سمجھیے. بچے رات میں شب برات میں دنیا بھری خرافات کرتے ہیں. ان کے باپ کو بولتے ہیں بچہ ہے بولے چھوٹا بچہ ہے. ارے چھوٹا بچہ ہے تو اس کو چھوٹے عمر سے ہی اس کو دین تو سکھاؤ کہ یہ شخص باہر گھومنے کی برباد کرنے کی نہیں ہے بلکہ مسجد میں آ کر اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر عبادتیں ریاضتیں اور تلاوت قرآن کرنے کی راہ ہے. تو اس لیے میں اپنے احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ ادھر راؤنڈ مارنے جاتے ادھر راؤنڈ مارنے جاتے ادھر راؤنڈ مارنے جاتے. وہ 3-4 جگہ راؤنڈ مارنے کے بیچ بن جاتی ہے صبح ایک دن پہلے اور وہ نکلتے ہیں عشاء بعد اور فجر میں گھر میں آ کے سو جاتے. تو اس لیے وہ راؤنڈ کہیں مارنا نہیں ہے ایک ہی راؤنڈ مارنا ہے مسجد میں. عصر میں آؤ عشاء میں باہر نکلو آستانوں پہ حاضری لو اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرو. مسجد میں بھی انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد عصر تک لوگ آئی جاتے ہیں. افطار کا انتظام ہے. مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد 6 رکعت ادا کی جاتی ہے 2 کر کے. اور وہ 2 رکعت جو ہوتی ہے وہ فرض نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے بلکہ نفل ہے. اور نفل کی نفل نماز جو ہوتی ہے وہ پابندی کے ساتھ جماعت سے پڑھنا یہ جائز نہیں. اس لیے ہمارے یہاں نفل نماز جماعت سے نہیں ہوتی. وہ انہوں نے کیا تھا انہوں نے شریعت کی دلیل نہیں ہے. ہمارے یہاں سب مسئلے کتابوں میں ظاہر ہے. اس لیے ہمارے یہاں مغرب کی نماز کے بعد 2 کر کے 6 رکعت ادا کی جائے گی. اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جائے گی. عشاء کی نماز کے بعد توشہ شریف کھلا کر روانہ کیا جائے گا. رات میں 2 بجے سے انشاءاللہ پھر
مسجد میں نوری محفل اور حلقہ ذکر ہوگا اور سحری کا سنیوں کی طرف سے سنیوں کے لیے انتظام رہے گا. یہ بولنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج کل سیکولر سنی بھی اور وہابی بھی جو سنی نما بنے رہتے ہیں کہ آج زیادہ آ جائے، اس لیے ہم نے مسجد کے باہر بورڈ بھی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ رمضان سے پہلے بورڈ بھی لگے گا کہ مسجد میں وہابی، دیوبندی، رافضی، بورا، قادیانی، فلاں کلی کسی کا بھی آنا منع. کیوں؟ یہ مسجد بھول گلی ہے، یعنی رضا جامع مسجد ہے، اعلیٰ حضرت والوں کی مسجد ہے. اس لیے جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہی مسجد میں آئے گا، ورنہ لا اینڈ آرڈر خراب نہیں کرنے کا. اس لیے کہ ہماری مسجد میں الحمدللہ سلام ہوتا ہے، سارے سنی سلام پڑھتے ہیں، ایک آتنکوادی وہاں بھی آتا بیٹھا رہتا ہے، تو وہ ایک کے بیٹھنے سے پورا ماحول خراب ہوتا ہے. تو ماحول خراب نہ ہو اس نیت سے ہم بول رہے ہیں، سمجھنے کی نہیں، ماحول خراب کرنے کی نیت سے نہیں لگ رہا ہے، ماحول خراب نہ ہو اس لیے باہر لگ رہا ہے تاکہ اس کو پکڑ کے باہر نکال کے بورڈ دکھاؤ روانہ کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے کی، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ایک ضروری اعلان تو یہ ہے کہ نماز باہر بھی ہوگی، نماز پوری مسجد بیٹھ رہتی ہے ماشاءاللہ، باہر بھی مصلی لگ جاتے ہیں. تو جو ہمارے قریب میں رہنے والے حضرات ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی بائک پہ جہاں پر کھڑی رہے گی تو وہیں کھڑی رہنے دیں، آپ تھوڑا چل کے آتے ہیں، جتنی قدم چلیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی. تو تھوڑا چلنے پھرنے کی عادت ڈالیں، گھر سے نکلے بائک میں چابی ڈالیں چلے جائیں، تو ابھی چابی گھر میں رکھ دیجیے گا، پیدل آ جائیے گا. اور جو دور دراز سے آنے والے لوگ ہیں جو بائک سے آئیں گے تو ان سے گزارش کروں گا کہ اس گلی کے علاوہ روڈ پر کہیں آپ گاڑی پارک کیجیے گا، گلی میں گاڑی پارک نہیں کیجیے گا، اس لیے کہ یہاں پر نماز کا انتظام کریں. السلام علیکم.